السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب سنائیں, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک. آپ فرقہ انجینئر سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں سر, میں اسٹوڈنٹ ہوں انجینئر کا. اچھا, تو فرقہ فرقہ تو انجینئر سے تعلق رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے جی. نہیں, میری بات مکمل ہونے دیں. نہیں, مکمل ہو گئی. میں اب آپ اسٹوڈنٹ کے ہیں یا مقلد کے ہیں, وہ دونوں برابر ہی ہے جی. آگے بڑھیں. نہیں, میں ان کی ہر بات سے اتفاق نہیں کرتا, میں صرف اس بات سے نہیں اتفاق ہر کرتا ہوں جو ہاں قرآن اور حدیث میں ہے. جی ٹھیک ہے. ان کی میرا کون سی بات قرآن اور حدیث میں ہے, اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بات قرآن اور حدیث میں نہیں ہے, اور چلیں یہ اس طرح لے لیں, ان کی کون سی بات سے آپ اتفاق نہیں کرتے ہیں؟ ان کی ہم، اکثر بہت سی باتیں, جس طرح یہ سیکولرزم ہو گیا, یا وہ عمران خان پہ بات کرتے ہیں, یا اس طرح کی اور جو بہت سی باتیں ہیں. یعنی میں پولیٹیکل باتوں سے آپ کو ان کی اتفاق نہیں ہے. آپ چونکہ عمران خان کی پارٹی سے آتے ہیں, تو اس لیے آپ کو عمران خان کے تعلق سے ان کی بات کہیں بھی پسند نہیں ہے. ٹھیک. نہیں, میں عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا. تو عمران خان کے خلاف جو اس نے باتیں کی ہیں, وہ آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں کہ اختلاف کرتے ہیں؟ میں مانتا ہوں کہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ بات ٹھیک ہے. عمران خان میں وہ خرابیاں ہیں, لیکن ٹھیک. میرا یہ ماننا ہے کہ اس خلاصہ وقت کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ پولیٹیکل باتوں پر آپ کو ان سے اختلاف ہے. جی کہہ جی. سکتے ہیں اب تھوڑا دینی بہت. باتوں میں کون سی ایسی بات ہے کہ جن سے آپ کو ان سے اختلاف ہے دینی باتوں میں؟ دینی باتوں میں تو اس وقت چیٹ کے آپ اندر مجھے بتا دیں. چیٹ کے اندر نہیں, چیٹ کے آپ مجھے اندر بتائیں, بلیسفیمی ہو. ایک میں منٹ انجینئر بھائی, ایک منٹ. جی چیٹ کے اندر بلیسفیمی ہو رہی ہے, ماڈریٹر نہیں آتے بھائی, پلیز ٹیک کیئر آف اٹ. جی اچھا, کنٹینیو کریں. مجھے جی مجھے جی تھوڑا جی سا جی. نہیں کنٹینیو نہیں, کرنے دیں. میں شروعات یہاں سے کریں گے, چونکہ آپ نے یہ کہا کہ نہیں ہمیں تو بہت سی باتوں سے ان سے جی اختلاف جی, ہے. تو دینی باتوں میں آپ کو ان سے کہاں اختلاف ہے, وہ بتائیے. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں, نہیں مطلب بھائی, کوئی بھی یہ آپ بات بتائیں گے, جو آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کو اختلاف ہے, تو میں پوچھ رہا ہوں کہاں اختلاف ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جس طرح غسل میں وہ کہتا ہے کہ بعد میں اگر پاؤں جو دھونے ہیں نا, ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے اینڈ پہ پاؤں دھوئے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اگر پاؤں مطلب دھو لیں تو افضل ہے. تو لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اس وقت جو مطلب تھا کہ پاؤں گندے ہو جاتے تھے, اس لیے ہاں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دھوتے تھے. ابھی تو اور سسٹم, ابھی تو باتھ ہیں, واش روم ہے, صاف ہیں, ان میں اگر نہ دھوئی جائے تو ٹھیک ہے. نہیں اس طرح کی مطلب نہیں, چھوٹی چھوٹی بہت سی باتیں ہیں ان چھوٹی چھوٹی جو باتوں میں آپ کو انجینئر صاحب سے اختلاف ہے. انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ غسل میں پاؤں دھونے ضروری ہیں, وہ کہتے ہیں افضل ہے. میں کہتا ہوں یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. ہونے نہیں چاہیے. اچھا جی ٹھیک ہے. جی. یعنی آپ کو اس اختلاف ہے کہ پاؤں اگر دھو لیے تو پانی ویسٹ ہوا, اسراف ہو گیا. یہ نہیں, پانی ویسٹ کی بات میں نہیں کر رہا, میں ویسے کیوں بتا نہیں رہا ہوں دھونے کہ چاہیے بھائی؟ کیونکہ اس وقت تو یہ تھا نا, کیونکہ وہ بتاتے ہیں ساتھ میں کہ اس وقت مٹی ہوتی تھی نیچے, تو جس کی وجہ سے پاؤں گندے ہو جاتے تھے. ٹھیک, بات تو افضلیت کی ہو رہی نا. اگر پاؤں گندے ہو گئے اور آپ کو پتا ہے کہ پاؤں گندے ہیں, تب تو دھونا ضروری ہے, فرض ہو گیا, ورنہ غسل ہی پھر نہیں تو ہوگا. ضروری ہے, لیکن وہ میں یہ کہہ رہا ہوں اب کہ اگر ابھی اس کی بات ضرورت نہیں ہے. افضلیت کی ہو رہی ہے کہ وہاں مٹی نہیں ہے, اب پاؤں دھونا افضل ہے کہ افضل نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں وہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے, جو مطلب ہے کہ اس وقت ایک مجبوری تھی, ایک مجبوری اور اس لیے تھی کہ یہ شک تھا کہ بھائی پاؤں خراب نہ ہو جائیں, اور اگر آپ کو جی یقین ہو کہ پاؤں خراب ہیں تو آپ کے لیے دھونا فرض ہے. جی بالکل, میں یہی بات کہہ رہا اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ابھی کیا ہے, ایک نارمل واش روم کے اندر آپ غسل خانے میں نہا رہے ہیں, ہوں. جی, تو دھونا افضل ہے کہ افضل نہیں ہے؟ میرا یہ ماننا ہے کہ افضلیت کی بات ہو رہی, صرف افضلیت کی. کسی کے نزدیک افضل ہے, کسی کے نزدیک نہیں. آپ کے میں نزدیک نہیں بھائی, آپ کے نزدیک افضل نہیں ہے. نہیں, میں کوئی جماعت کو لے کے نہیں چاہ رہا, میں صرف اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں. آپ کے میں پاس بالکل سمجھ اسٹوڈنٹ گیا. کے طور آپ پر نے چونکہ تعارف ایک میں آپ خاص کے پاس شخصیت, نہیں. ایک خاص فرقے کے امام کے حوالے سے کرایا ہے, تو آبویسلی نہیں بات ہے کہ ہم تو اسی مفتی موضوع صاحب پر میری بات بات کریں سنیں, گے. جی میں آپ کو بات کلیئر کرتا ہوں جی کہ سب سے پہلی بات کہ جو فرقہ ہے نا, تو جی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے مومنو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو, ہاں بالکل فرقہ بالکل نہ بالکل, یہ سب بنو. اس کی وجہ باتیں ہمیں سے بتانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں اس ہے, کی کیونکہ ہم وجہ تو, سے ہمارا میں امتیاز, میرے بھائی سن لیجئے, ہمارا جی امتیاز گزشتہ 3 سالوں کی آپ اسٹریم اٹھا کر دیکھ لیں, جی یہی ہے کہ ہم فرقہ واریت کے اوپر بات ہی نہیں کرتے ہیں. جی بالکل, یہ ٹھیک, بات ہے. یہ آپ کو بھی پتا ہے, اور سب یہاں آپ کے امام صاحب کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے. جی بالکل. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ جی جی فرقوں پر جو بات کرے گا, جی ٹھیک ہے, جی فرقوں پر, فرقہ 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 فرقہ, اور جی اس کے یہ کہے گا کہ بھئی میرے ایک اسٹوڈنٹس ہیں, اس کے ایک خاص میتھڈالوجی ڈیولپ ہو جائے گی, اس کی ایک خاص فکر ہوگی, ٹھیک ہے, تو جی کیا یہ خود ایک فرقہ نہیں ہو گیا؟ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ان کی جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اپنی فکر ہوگی, وہ فکر جو ہے وہ کسی نہ کسی فرقے سے ملتی ہے. کن کی؟ ابھی یہ حضرت انجینئر صاحب کی, ابھی انجینئر یہ صاحب کی فکر حضرت کسی علی. نہ کسی فرقے سے ملتی ہے, جی ٹھیک ہے, تو مثلا ان کی اس مسئلے میں, مسئلہ اے میں ان کی فکر ملی سلفی حضرات سے, مسئلہ بی میں ان کی فکر ملی بریلوی حضرات سے, اور سی میں ملی ان کی فکر دیوبندی حضرات سے. تو جی یہ جو کھچڑی بنی ہے فرقہ کھچڑیا, یہ فرقہ جی ہو گیا کہ نہیں؟
یہ فرقہ نہیں ہے، یہ ہے قرآن کیا اور ہے؟ حدیث. قرآن و حدیث سے کی یہ فرقہ اس لیے ہو گیا چونکہ اس کے پیچھے کوئی اصول نہیں ہے. اب مجھے آپ چونکہ قرآن حدیث کے حوالے دے رہے ہیں، مجھے ایک بات بتائیں، جی کسی بھی حدیث کو صحیح ماننے، اگر دو حدیث میں اختلاف ہو جائے، دو حدیث میں تعارض ہو جائے، جی. کسی ایک حدیث کو دوسری حدیث پر راجح ترجیح دینے کے آپ کے یہاں کیا اصول ہے آپ کے فرقے میں؟ سر میرے فرقے میں تو کوئی اصول کی بات نہیں ہے، میں وہی چیزوں کو لے کے چل رہا ہوں جو محدثین نے بتائے ہیں، جو انہوں نے نہیں، وہ اصول کیا بتائے ہیں. بتائے ہیں؟ دو حدیثوں کے درمیان تضاد ہو گیا، ٹکراؤ ہو گیا، ایک کو دوسرے پر ترجیح دینی ہے، کیسے دیں گے اگر آپ کے اگر فرقے تو کے اگر بعد؟ جی میں اپنی بتاؤں گا کیونکہ میں خود اپنی اسٹڈی کرتا ہوں، میں انجینئر صاحب کا سنتا ہوں. نہیں، آپ نے تعارف کرایا انجینئری فرقے کا، تو آپ کو وہی بتا، ہم یہ آپ جو کہیں گے ہم یہ مانیں گے کہ یہ انجینئر صاحب کی بات ہے. جی نہیں آپ ایسے نہ مانیں، آپ کو میری بات سمجھ نہیں ہے. آپ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور نہ مانے؟ نہیں، میں کسی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا سر، میں صرف اپنی قبر کا ماننے. چلے ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ والا بھی مان لیتے ہیں آپ کی. ہاں جی، تو دو حدیثوں میں تعارض ہو گیا، آپ ایک کو ترجیح دینی ہے. کیا اصول ہے؟ میں نے جو ابھی تک دیکھا ہے نا، رفع یدین کے لحاظ سے یا اونچی آمین کے لحاظ سے یا اس حساب سے سارا، تو مجھے کوئی بھی دو حدیثیں ایسی نہیں ملی جو بالکل 180 ڈگری ایک دوسرے سے مختلف ہوں. کوئی بات نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دو حدیثوں میں تعارض دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ان دو حدیثوں میں سے کسی بھی دو حدیث میں آپ کو تعارض ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بات ہمیں معلوم ہے کہ نہیں ہو سکتا. میں کہہ رہا ہوں دکھ رہا ہے، دو حدیثوں میں تعارض دکھ رہا ہے، دکھنے کی بات ہو رہی، میں نہیں کہہ رہا ہوں ہے، وہ تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ نہیں ہے، دکھ رہا ہے. آپ کیسے اس کو سالو کریں گے یہ آپ بتائیں گے نا. سوال تو میں نے آپ سے پوچھا ہے. نہیں، دیکھا جائے گا کہ اس کے پیچھے جو یہ مطلب ہیں حدیثیں صحیح ہیں، مطلب کون سی بک سے لی گئی ہیں، صحیح ہیں سے لی گئی ہیں یا جی جو صحیح حدیث کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ زیادہ صحیح ہے؟ وہ تو محدثین نے اس پہ بتایا ہے نا، وہ امام بخاری نے نیچے لکھے ہیں، جو شرح بخاری ہوئی ہے یا جو محدثین انہوں نے بتایا یہ باتیں کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں، یہ غلط ہیں. نہیں، کیا بتایا؟ یہ حدیثیں صحیح ہیں، یہ حدیثیں غلط ہیں. تو آپ گویا کہ جو محدثین ہیں جنہوں نے حدیثوں کی کیٹیگرائزیشن کی اور اس کے بعد یہ بتایا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، سندوں کو دیکھ کر بتایا نا. مثلا سند میں 5 بندے ہیں، ٹھیک ہے، سند میں 5 بندے ہیں، پانچوں کو دیکھا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اس کے بعد کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو مان لیا. اب مسئلہ کیا ہے کہ دو حدیثیں ہیں، دونوں صحیح ہیں، اب کیا کریں گے؟ سر اگر تو وہ 180 ہو ہی نہیں سکتی. نہیں، وہ نہیں ہے بھائی، وہ ان ریالٹی نہیں ہے، وہ دکھ رہا ہے، وہ دکھ رہا ہے ایسا، اگر وہ 180 وہ دکھ رہا ہے ایسا کہ دونوں کے درمیان تعارض ہے 180، آپ کو دکھ رہا ہے. اب آپ کیسے ترجیح دو گے؟ سر مجھے کیسے نظر آتا ہے؟ جو چیز ہے ہی نہیں وہ مجھے کیسے نظر آئے گی؟ جو چیز ہے ہی نہیں وہ مجھے کیسے نظر آئے گی؟ بعض مرتبہ اختلاف دو حدیثوں کے درمیان نظر آ جاتا ہے، بہت سارے فقہی مسئلے ہیں. مثلا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا اور اس کے بعد نہیں کیا، ٹھیک، ایک حدیث صحیح حدیث ہے. اس کے بعد دوسری حدیث آ گئی عبداللہ ابن عمر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا تکبیر تحریمہ کے بعد، پھر رکوع میں جاتے وقت، رکوع میں آنے سے پہلے. پھر ایک اور حدیث صحیح بتا دیتا ہوں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ فی کل رفع وخفض، کہ ہر اٹھنے بیٹھنے پر رفع یدین کرتے تھے. اب بتائیں کیا کریں گے اس کا؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ ابھی آپ نے مجھے بتایا، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. جو رفع یدین کرنے پہ ہیں نا حدیثیں، وہ تقریباً 100 سے زیادہ ہیں اور وہ ساری حدیث کی کتابوں میں ہیں، ٹھیک ہے نا. صحیح بخاری نے اس پہ ایک باقاعدہ کتاب ہی لکھی ہے، یہ کیا نام اس کا، جز رفع الیدین، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو عبداللہ ابن مسعود کی جو آپ نے بتائی ہے نا، یہ والی حدیث پہ بہت سے محدثین نے کہا ہے کہ یہ والی حدیث ان سے ثابت ہی نہیں ہے. ٹھیک، پھر ہم اسے صحیح نہیں مانیں گے، یہ صحیح نہیں مانیں گے. اچھا، اب اگر کوئی مان لیجئے اس حدیث کو صحیح مانتا ہو، امام بخاری کے علاوہ کوئی دوسرا محدث جو امام بخاری کے اساتذہ کے درجے میں ہو، وہ صحیح مانتا ہو، اب کیا کریں گے؟ نہیں، وہ تو دیکھا جائے گا نا کہ کتنے لوگ زیادہ اس چیز کو مان رہے ہیں. نہیں، دلیل کی قوت اور دلیل کی کثرت دونوں ایک ہی چیز ہے؟ مجھے نہیں پتہ یہ آپ مطلب کیا بات کر رہے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ علماء سے، آپ کی میں ویسے جرت کو میں داد اس لیے دوں گا کہ آپ کم سے کم ہمارے پاس آ تو گئے، جبکہ آپ ان اصطلاحات کو جانتے نہیں ہیں. انجینئر تو یہ بھی نہیں کرتا کہ وہ بیٹھ جائے علماء کے ساتھ. یہی پوائنٹ میں کہہ رہا ہوں کہ دلیل کی قوت اور دلیل کی کثرت دونوں برابر نہیں ہے. اب میں صرف ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں میں آپ کو، دیکھیں جی، تھوڑا سا آپ کا
فارمولا صحیح کرنے لگا ہوں میں. جی بتائیں میں انٹرسٹڈ ہوں. جی وہ یہ ہے کہ مثلا امام بخاری رحمہ اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ سوال پوچھتا ہوں. آپ بتا دیں. ان کے استاد ہیں امام ابن مبارک، ان کے امام شافی، کوئی 4 کے 5 اس طرح، صحیح یاد نہیں ہے. 5 سے 6 واسطے ان کے آن این ایوریج ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا امام ابو حنیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطے کتنے؟ کوئی کہتا ہے کہ وہ تابعین ہے، کوئی کہتا ہے وہ تبع تابعین ہے. چلو تابعین مان لیتے ہیں. چلو تابعین صحابی اور حضرت وسلم 3 یا 2 کر لیں. 2 یا 3. ٹھیک. جی کیا یہ ممکن نہیں، امکان کی بات ہو رہی ہے کہ ایک حدیث امام ابو حنیفہ تک 2 واسطوں سے پہنچی؟ ٹھیک. ان کے زمانے میں امام حنیفہ کے اور ان کے معاصرین تک وہ 2 واسطوں سے پہنچی. اس کے بعد اگلا بندہ آیا 3را واسطہ، اس کے بعد اگلا بندہ آیا 4تھا واسطہ، وہ نکلا ضعیف، وہ کمزور بندہ ہے. اس کے بعد آ گئے امام بخاری، انہوں نے کہا یہ حدیث تو ضعیف ہے. تو حدیث تو صحیح تھی، اوپر نیچے آ کے ضعیف ہوئی نا. تو آپ امام بخاری کے فیصلے کو امام ابو حنیفہ کے خلاف کیسے جج کر سکتے ہیں، جبکہ ایک کے درمیان 2 واسطے، دوسرے کے درمیان 6 واسطے؟ جی بالکل میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. آپ نے جو بات کی ہے اب بات کمپلیٹ کریں. بات ہو گئی. یہ ایک فارمولا آپ کو دے دیا میں نے، اب مجھے اس کا ریبٹل دے دیں. میں اس پہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں. جی یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں. میرا انجینئر سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ میرا استاد ہے، جس طرح آپ میرے استاد ہیں. میرے بھائی میری بات سنیں سر، میری بات ایک بار آپ سن لیں، آپ کو کلیئر ہو جائے گی. کہ میں بہت سے لوگوں کو اپنا استاد مانتا ہوں. یہاں پہ میں اسپین میں رہتا ہوں، یہاں بھی جو جس مسجد میں جاتا ہوں انہیں بھی میں اپنا استاد مانتا ہوں. آپ بھی میرے استاد ہیں، آپ نے مجھے باتیں بتائی ہیں. میں صرف اپنی قبر کو مطلب ہے کہ عذاب سے بچانا چاہ رہا ہوں. اس کے حساب سے مجھے کوئی بھی آدمی صحیح بات بتائے گا جو مجھے لگے گی صحیح ہے، وہ میں مانوں گا. ابھی اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جو بات کی ہے ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. لیکن ہمارا جو دین ہے، دیکھیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو 100% اپنی حفاظت میں لی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو حدیثوں کا جو علم ہے، قرآن مجید میں بہت سی ایسی چیز، جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ نماز کا ہو گیا یا حج کے مہینوں کا ہو گیا، یہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا قرآن سے، یہ ہمیں حدیث سے بتاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اس حساب سے یہ حدیثیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ کوئی سائنس کا علم یا کوئی ایم کوئی کسی کی شعر و شاعری کی کتاب نہیں ہے کہ جو غلط ہو جائے، یہ جو مان لی جائے تو مان لی جائے، نہ مانی جائے تو کوئی اتنی امپورٹنس نہیں رکھتی. حدیث کی کتابیں بہت امپورٹنس رکھتی ہیں. ٹھیک ہے. اس حساب سے کیا میرا خدا نے یہ جو دنیا بنائی ہے، یہ جو سارا کچھ بنایا ہے، سب کچھ ہمارے لیے بنا ہے نا، دنیا، آسمان، ستارے، سمندر، جانور، چرند پرند، یہ کیا اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ اس لیے بنایا کہ اینڈ پہ انہیں کسی چیز کی اتھینٹیکیشن کا پتہ ہی نہ ہو. کسی کا دل کرے تو وہ ضعیف حدیث پکڑ لے، کسی کا دل کرے وہ صحیح پکڑ لے، کوئی اپنے فلسفے پہ بیٹھ جائے، کوئی کسی اور چیز پہ بیٹھ جائے اور آخر پہ میرے تک پہنچ جائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک صحیح چیز بتائی ہوگی جس سے ہم سمجھیں گے تو ٹھیک ہے. کیونکہ صحیح شرح صحیح جو صحیح مسلم ہے نا بک، اس میں امام مسلم نے مقدمہ لکھا ہے اور انہوں نے گرفت کیا ہے امام احمد بن حنبل، امام ابن ابی شعبہ پہ، میرے خیال میں امام بخاری پہ بھی کی ہے، امام بخاری پر بھی کی ہے. خیر چلو آگے چلو. ہاں میں وہ جو بات میرے بھائی صحیح مسلم کا مقدمہ میں پڑھاتا ہوں. ٹھیک ہے، میں استاد ہوں اس کا اور میں بھی آپ کو 14 سال سے پڑھا رہا ہوں. خیر آگے بڑھیں. میں نے کب آپ کو کہا ہے، میں صرف آپ کو بات بتا رہا ہوں. میں صرف آپ کے پاس علم لینے آیا ہوں. میں آپ سے ڈیبیٹ کرنے گیا، آپ بہت اوپر کیا، میں صرف اپنا علم کے لیے آیا ہوں پاس. تو انہوں نے اس میں کہا ہے کہ یہ جو مطلب محدثین سے جنہوں نے بہت سی حدیثیں لکھی ہیں، مطلب امام احمد بن حنبل، جنہوں نے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف لوگوں کو یہ شو کرایا ہے کہ ہمارے پاس بہت علم تھا، ہمیں بہت حدیثیں آتی تھی. انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے پاس صحیح حدیثیں ختم ہو گئی یا جو ہم ضعیف حدیثوں سے اپنا. لیکن آپ نے بات لمبی ہو گئی ہے، آپ جو بھی بات کریں نا مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میں اور آپ دونوں ایک ہی پیج پر ہیں کہ صحیح حدیث ہی آبویسلی بنیاد ہے دین کی، اسی کو دیا جائے گا، سنت کو پر عمل کیا جائے گا، صحیح سنت پر، سنت ثابتہ جس کو بولتے ہیں. ضعیف حدیثوں سے احکام نہیں نکلا کرتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے نا. آپ نے کہا جی آپ بھی استاد ہیں، انجینئر صاحب بھی استاد ہیں، میں اس پر آنا چاہتا ہوں. اسی مقدمہ مسلم میں یہ قول بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، کہ اگر اسناد نہ ہوتی، سند کا یہ جو ہمارا کنیکشن ہمارے استاد ان کے استاد ان کے استاد اور یہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ نہ ہوتا تو جس کی جو مرضی آئے وہ بک دیتا. ٹھیک. سند نے دین کو محفوظ کیا ہوا ہے. بالکل ایسی طرح. آپ مجھے انجینئر صاحب کی سند بتا دیں حدیث کی، ہے ہی نہیں. کون سی حدیث کی سمجھ؟ انہوں نے حدیث کی سند کہاں ہے، کن سے پڑھا؟
کون اساتذہ ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں جی میرا الیاس قادری بھی استاد ہیں، میرے جناب مولانا مودودی بھی استاد ہیں، اور جناب ڈاکٹر اسرار بھی استاد ہیں، اور فلاں رامدی صاحب بھی استاد ہیں. بھائی 2-4 لیکچر سن کر کوئی استاد شاگردی کا رشتہ نہیں ہوتا. استاد شاگردی کا تعلق ایک الگ تعلق ہے، وہ لیکچر سن کر نہیں آتا ہے. سر آپ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ استاد چنیں، بالکل چنیں، استاد صحیح ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ صحیح حدیث اور صحیح سنت ہی سے مسائل نکلیں گے. اختلاف یہاں ہوتا ہے کہ جب صحیح سنت کیا ہے. خطیب بغدادی کا نام سنا ہے؟ خطیب بغدادی نہیں. یہ ابو بکر بغدادی کی بات نہیں ہو رہی آئیسس والے کی. خطیب بغدادی میں ابو بکر بغدادی کو بھی نہیں جانتا. نہیں، اس کو تو جانتے ہوں گے. ایسا کیسے ساری دنیا جانتی ہے اس کو، نام سے تو سنا ہی ہوگا اس کا. ہاں چلے میں سرچ کر لوں گا. ہاں سرچ کر لیجیے. خیر وہ بہرحال وہ ایک نمٹا گیا، اس سے ہمیں کوئی لینے دینے نہیں ہے. خطیب البغدادی اپنے زمانے کے مشہور ناقد حدیث ہیں، ٹھیک ہے، آج کے نہیں، صدیوں پرانے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں ایک ضابطہ لکھا ہے. وہ ضابطہ یہ ہے کہ 2 حدیثوں کے درمیان اگر تعارض ہوتا ہے، بظاہر نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو ترجیح آپ ایک کو کیسے دیں گے. اس کے انہوں نے 110 یا 115 ضابطے لکھے ہیں، اور وہ کرونالوجیکل آرڈر میں کہ پہلے یہ، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ. تو حدیث کا صحیحین میں ہونا 104واں ضابطہ ہے. کون سا نمبر کا؟ 104 نمبر. 104واں. اب عام لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں قسم کے لوگ 103 کراس کر کے سیدھے 104 پہ پہنچتے ہیں. 103 پہ جمپ لگائیں گے، سب اسکپ، سیدھا 104 پہ. بالکل. کیوں؟ چونکہ ان کی رسائی وہیں تک ہے. آپ کی رسائی اگر وہاں تک نہ ہوتی بلکہ آگے ہوتی نا، تو آپ ان 103 ضابطوں پر بھی بات کرتے. جی. اور میں یہ بتا دوں ابھی ایک کامنٹ بھی نظر سے گزرا کہ بھئی میں تو فرقوں پر بات نہیں کرتا ہوں، تو میں ایک موضوعات پر آ گیا. جی نہیں، میں فرقوں پر واقعی بات نہیں کرتا، اور آج بھی میرا وہی اصول ہے، اور میں اپنے اصول پر کا پابند ہوں. ہاں، فرقہ انجینئریہ ایک الگ فرقہ ہے. وہ فرقہ کیا ہے، میں نے ابھی شروع میں بات کی، چونکہ شروع میں اتنے لوگ نہیں تھے، میں اس لیے دوبارہ بات کر رہا ہوں. میں قیصر بھائی اور جو دوسرے حضرات ہیں، ہمارا موقف بالکل 2-4 کی طرف واضح ہے کہ انجینئر رینڈ کارپوریشن کا اسکالر ہے. رینڈ کارپوریشن کے ڈسکرپشن مکمل طریقے سے انجینئر کے اوپر صادق آتا ہے. اور چونکہ رینڈ کارپوریشن کے ذریعے مسلمانوں میں لبرلزم، ایتھیزم اور جناب جتنے بھی ازمز ہیں، وہ سارے کے سارے ان میں ڈالے جاتے ہیں. اور ان کو کامیاب بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو علماء سد سکندری ان فرقوں نہیں بلکہ ان ازمز کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ان علماء کے تعلق سے ڈاؤٹ پیدا کر دیے جائیں. بریلویوں میں بریلوی علماء کے تعلق سے، جو دیوبندی حضرات ہیں دیوبندیوں کے علماء کے تعلق سے، جو سلفی حضرات ہیں تو سلفی علماء کے تعلق سے، کسی کو چھوڑا نہ جائے. ٹھیک ہے. شیعوں میں شیعی اسکالرز کے تعلق سے. جب سارے کے سارے اپنی روایت سے کٹ جائیں گے تو کہاں آئیں گے؟ وہ لبرل بنیں گے، وہ سیکولر بنیں گے، اور اس طریقے سے رینڈ کارپوریشن کا ایجنڈا بالکل صحیح. یہ اصل میں آپ اس چیز کو جس دن سمجھ لیں گے نا، اس دن آپ بھی توبہ کریں گے مسجد میں جا کر. میں نے اپنی زندگی کے مہینے ایک آدمی کے پیچھے ضائع کر دیے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں سر، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ابھی میری اس وقت عمر ہے 24 سال. جی. میں 22 سال تک میں دیوبندی تھا. کوئی بات نہیں، میری دیوبندی ہونا کوئی فرض عین نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو روایت کے اس تسلسل سے جوڑیں، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے. جی سر، میں روایت کے تسلسل سے جوڑنا ضروری ہے. جی میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں. اس میں ایک بات ایڈ کروں گا مفتی صاحب، ایک سیکنڈ رک جائے میرے بھائی. میں اکثر یہ مطلب خود بھی سوچتا ہوں مفتی صاحب کہ اتنا اچھا خاصا لاٹ ہے جو انجینئر صاحب کو سنتا ہے. اللہ تعالیٰ انجینئر صاحب کو لمبی عمر دے، یہ میری دعا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے صاحب نے جانا ہے، جب وہ چلے جائیں گے پھر اس لاٹ کا، جس کو میں کہوں گا یہ بیچارے مطلب ایک ایسا شیپ کا لاٹ ہے کہ یہ کہاں جائے گا. مطلب یہ اتنے زیادہ کنفیوز ہو جائیں گے کہ اس کے بعد پتہ کیا ہوگا، ایسی انارکی پھیلے گی. کوئی بولے گا میں ہوں انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ، میں اٹھوں گا. کوئی بولے گا میں ہوں. آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں. ابھی میں آپ کو وہ تو آج ہی ہو رہا ہے نا، وہ تو آج ہی ہو رہا ہے. فرقہ تو بن چکا بھائی، ورچوئل فرقہ بن چکا نا. آپ وہ کہتے ہیں ہماری مسجدیں نہیں، فرقوں کی مسجدیں مدرسے ہوتے ہیں. بھائی یوٹیوب پہ آپ کا مدرسہ کھلا ہوا ہے. مسجدیں جس دن جب آپ مر جائیں گے تو مسجدیں بھی بن جائیں گی. سر آپ میری بات سنیں ذرا، تھوڑی سی میری بات سنیں. میں ابھی آپ کا بھی جواب دیتا ہوں، ان کا بھی جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. جو مجھے لگتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انجینئر صاحب کو جو سنتا ہے وہ پھر لبرل ہو جاتا ہے، مطلب اپنے فرقے سے ہٹ جاتے ہیں. میں روایت کے، میرے الفاظ پر جی روایت کے تسلسل سے وہ کٹ جاتا ہے. جی بالکل، میں وہی بات کروں روایت کے تسلسل. میں 22 سال میں دیوبندی تھا.
ना ही मैंने कभी कोई रूटीन से नमाजें पढ़ी थी, ना कोई रोजे रखे थे, अल्लाह मेरी पुरानी बातों पे मुझे माफ करे। जब से मैंने इंजीनियर साहब को सुना है, अभी मेरी तौहीद भी पहले की निस्बत बेहतर है, रिसालत भी, इसके अली भी। मेरी बात सुनिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको कि सही बुखारी में एक रिवायत है, सही बुखारी में एक रिवायत है, मुझे जब बताने देंगे आप फिर उस पे नहीं, आपकी बात सुन ली ना मैंने, बहुत अच्छी बात है कि आप उनकी वजह से आपने कहा नमाज़ें आप पढ़ने लगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं, आप मेरी आप पूरी बात सुनिए एक दफा प्लीज। चले सुनाएं, मुख्तसर कीजिएगा जी। मैं मुख्तलिफ कर दूं जी। उसके बाद मैंने खुद अभी सही बुखारी पढ़नी शुरू की है, ठीक है। उसके बाद मैंने बाहरी शरीयत पढ़नी शुरू की है, यहाँ पे जो उलमा है वो बरेलवी हैं, उनके कहने पे बाहरी शरीयत पढ़नी शुरू की है। मेरे पास अभी गुनियत तालिबीन, तज़किरतुल औलिया, ये सारी किताबें वो सारी मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और ये सिर्फ इसी वजह से मैं पढ़ रहा हूँ कि जब मैंने देखा है कि ये तो सारे उलमा जो हैं एक दूसरे के इनमें चीजें खराब हैं, तो मैंने फिर कहा कि मैं खुद इस पे स्टडी करता हूँ और खुद मैं देखता हूँ कि ये क्या चीज है, ठीक है ना। और जो वो भाई बात कर रहे हैं, क्या नाम है उनका, अकनाली इस्लाम, उन्होंने जो बात की है कि उनके मरने के बाद क्या होगा। नहीं, आप मेरी बात पर रहिए पहले। वो जब होगा, जब मरेंगे, जब देखा जाएगा, जब वो मरेंगे क्या होगा, अभी ना आप कमेंट कर सकते। वो उन्होंने कमेंट कर दिया, उसको क्या डिफेंड करेंगे? आपको क्या पता क्या होगा? कुछ भी नहीं। बात ये है कि आपने इंजीनियर साहब की वजह से नमाजें पढ़नी शुरू कर दी। 22 साल तक आप देवबंदी रहे, आप नमाज नहीं पढ़ते थे। पहली बात तो ये कि क्या देवबंदियों की किताबों में या बरेलवियों की किताबों में या शियों की किताबों में, किसी भी फिरके की किताबों में लिखा हुआ है कभी नमाज नहीं पढ़नी? क्या इस वजह से आप नमाज नहीं पढ़ रहे थे, या अपनी शहावतों की वजह से, या अपनी शहावतों की वजह से नमाज नहीं पढ़े थे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, होल्ड ऑन। पॉइंट नंबर 2 ये है कि बाज मर्तबा अल्लाह ताला किसी फाजिर से भी दीन की खिदमत का काम ले लेता है, किसी फाजिर से भी। ये हदीस में मौजूद है। आपको ये हदीस याद होगी कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को ख्वाब में शैतान आयतुल कुर्सी सिखा के चला गया। जी बिल्कुल, यही बात है। ये हदीस बुखारी में तो है ना। तो आप अगर किसी आदमी के, मैं ये नहीं कह रहा कि इंजीनियर दिन रात जो है बस वो ये कह रहा लिबरल बनो, ऐसा नहीं है। जाहिर सी बात है कि कुरान हदीस की भी कुछ ना कुछ बातें होती होंगी। तो आप जैसे लोग, आप हजरात ने देखा भाई कुरान हदीस की 2-4 बातें हैं। अब उन 2-4 बातों में मसलन 60%, 70% या 40%, मैं कहता हूँ 10% ही गलत है। आपने उन बातों को सही समझा और उन बातों की वजह से आप नमाज पढ़ने लगे, बहुत अच्छी बात है। आपका दीन नमाज के ताल्लुक से इंशाअल्लाह आप अल्लाह के यहाँ यानी सुरखुरू रहेंगे नमाज के ताल्लुक से, जब आपसे सवाल किया जाएगा। बात फिक्र की हो रही है, अमल की नहीं हो रही है। फिक्र की हो रही है। अमल और फिक्र में फर्क होता है। आप एक फिक्र को प्रमोट करते हैं, अमल आप अच्छा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, वो आपके और अल्लाह ताला के दरमियान है। असल जब बात फिक्र की होगी तो फिर उसके मुकाबले में जो दूसरे लोग होंगे वो अपनी फिक्र को पेश करेंगे, और आपकी फिक्र को, अगर आप ये दावा करते हैं कि हम ही सही हैं, तो फिर आपको गलत भी कहा जाएगा। दैट्स ऑल। जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, आपने ठीक बात की है, ठीक है ना। लेकिन अभी आप मेरी बात सुने, अगर आप कहते हैं कि इंजीनियर को छोड़े, मैं मतलब जिस फिरके में था उसमें ठीक था, कोई नहीं कह रहा, नहीं, कोई नहीं कह रहा किसी को छोड़ने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं इंजीनियर के साथ ये कह रहा हूं कि अपने को रिवायत के तसलसल से बांधे और उसूल पढ़िएगा। दीन को समझने के लिए उसूल पढ़ना जरूरी है, किसी भी आदमी के चीखने चिल्लाने से मुतासिर ना हो। बस ये मैं कह रहा हूं। आपने ठीक बात की है। अभी मेरी बात, मैं इंजीनियर को भी सुनता नहीं, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। उमर भाई, टाइम क़यामत तक इंशाल्लाह आप करें, तहकीक करें। एक मिनट हज़रत ने जो फरमाया। चले रखिए, अपनी बात रखें, फिर इजाजत लेंगे, थोड़ा शॉर्ट में ही रखिएगा। जी ठीक है। मैं अब ये बात बता रहा हूँ आपको कि ठीक है, इंजीनियर को भी सुनने, अपनी जो एक तसलसल है उसे भी कायम रखें, ठीक है ना। लेकिन आप ये बताएं कि हम थोड़ा सा ऊपर जाए ना, ये चले जाएं अहमद रज़ा बरेलवी तक या अशरफ अली थानवी तक, तो वो तो एक दूसरे को काफिर और क्या कुछ कह रहे हैं। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है? सवाल नहीं होगा आपसे रोजे क़यामत, ये सवाल नहीं होगा कि कौन सही है, इनमें कौन गलत है। मैंने इसीलिए कहा कि आपको फिरकों से एलर्जी है ना, मुझे भी एलर्जी है, ठीक है। आपको मैं ना देवबंदी बनाना चाह रहा हूँ, ना आपको बरेलवी बनाना चाह रहा हूँ। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि रिवायत के तसलसल से, मैं इसी लफ्ज रिवायत के तसलसल से अपने को जोड़ें। आपको किसी फिरके विरके में आने की कतन कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी चिढ़, आपको भी चिढ़। मुझे रवायत बताएं, मुझे वो रवायत नहीं समझ। उमर भाई, आपने ये बात की है ना, आपने ये बात की है, होल्ड ऑन उमर भाई, आपने ये बात की है ना कि दूसरे फिरके वाले को काफिर कह रहा है, इंजीनियर साहब ये काम नहीं करते। मेरे चैनल पर जाएं, इंजीनियर साहब की वीडियो मिलेगी आपको। उन्होंने मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजदी को दारा इस्लाम से खारिज किया है। ये कहा है कि उसका तो इस्लाम मशकूक है। मेरे भाई, आप ये दलाइल ना दें,
میں हाँ आपके दलाइल ना थे कि वो मौलवी जो है ना वो काफिर कह रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए मैं वहां चला इंजीनियर को गोली मारे। मैं सिर्फ सर से ये पूछ रहा हूँ कि ये मुझे कह रहा है, मुझे इनकी बात पसंद आई है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो क्या होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ तो मुझे सब नहीं थोड़ा सा ऊपर वही है ना, जिनको आपने उस्ताद मान लिया वो तो मुझे काफिर मान रहा है ना, मेरे इस्लाम में शक कर रहा है, अब क्या करेंगे सर? मैंने आपको भी अगर हजरत थानवी ने अव्वल तो उन्होंने तकफीर नहीं की, मेरा तो इस मौजू पर मजमून है जो मैंने आज से 15 साल पहले लिखा था कि हजरत थानवी ने तकफीर नहीं की, ठीक है? तो होल्ड ऑन, इसको गलत कहने का मतलब काफिर कहना नहीं है। अच्छा, पहली बात, लेकिन हजरत थानवी कब चले गए? 1941-42 में उनका इंतकाल हो गया। मौलाना अहमद रजा खान साहब का उससे पहले इंतकाल हो गया। भाई अभी आपके सामने कौन बैठा है? मैं। आपका दूसरा उस्ताद कौन है? इंजीनियर। वो इंजीनियर मेरे इस्लाम को मशकूक कह रहा है, और अब आप उससे सवाल करेंगे जाकर कि किस बुनियाद पर मैं तुम्हारी क्यों मानूं, कौन सही है, जब तुम उसके इस्लाम को मशकूक कह रहे हो? आपने मुझे अपना उस्ताद कैसे मान लिया? अभी मैं जवाब दूं इस बात का? जी। आप इंजीनियर को काफिर कहें, वो आपको काफिर कहें, मुझे दोनों से मतलब दिया। मुझे ये मतलब है मैं नहीं कहता भाई काफिर, मैं नहीं कहता काफिर, मैं तकफीर नहीं करता। अच्छी बात है, इंजीनियर वो करता है, मैं वही कह रहा हूं। और इन्होंने कैसर भाई ने कितनी ही वीडियो के अंदर ये भी दिखा दिया उसकी आवाज में कि वो हजरत थानवी की भी तकफीर कर रहा। भाई जी मैं वही बात कर रहा हूं सर, तकफीरी तो वो ठहरा। दज्जाल क्या है? दज्जाल मुझे ना इंजीनियर से कोई फर्क पड़ता है, ना आपसे, ना अशरफ अली थानवी से। मैं उमर भाई आप ही ने ये उसूल दिया है, सॉरी टू कट यू ऑफ, आप ही ने ये उसूल दिया था कि फला उसको काफिर कह रहा था और फला उसको काफिर कह रहा था, इसीलिए मैंने वो छोड़ दिया, फिर मैंने इंजीनियर साहब को शुरू किया। आप बात ना घुमाएं मेरे भाई, आप बात घुमा रहे हैं और मेरे ख्याल से बात मुकम्मल हो गई हजरत, काफी ज्यादा। सर आप मेरी बात सुने। हाँ, तो ये उसूल आपने कहा ना कि नहीं मैं कैसे फला उसको काफिर कहता है, तो आप इंजीनियर के साथ क्यों जुड़े हुए हैं जबकि वो हमें काफिर कह रहा है? नहीं, इंजीनियर के साथ मैंने आपको पहली बार बताया कि मैं इंजीनियर से नहीं जुड़ा हुआ। इंजीनियर को आपने उस्ताद मान लिया ना, वो जुड़ गए। मैं हदीस पे एक बात कर रहा हूँ। और हमें भी देखें, हम किसी के उस्ताद नहीं, इल्ला ये कि वो हमारे पास बाज़ाब्ता पढ़ने के लिए आए। अब इस वक्त 3290 लोग जो है देख रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अब ये सारे के सारे मेरे शागिर्द कोई हैं। अच्छा, देख रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं। मुझे 10 सेकंड देंगे? हो गया, अब बात मुकम्मल हो गई। मेरे भाई मेरी अगर वाकई आप थोड़ा सा मुझसे ये ताल्लुक रखते हैं कि चलो मैं इनसे 2 लफ्ज सीखता हूं, तो ये जहन में रखिएगा कि अपने आप को रिवायत के तसलसल से जोड़ें। उसका तरीका क्या है मैं बता दूं। वो बताएं। उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप अरबी जबान सीखें, ठीक है? आपको लगता है ना कि भाई हजरत थानवी से कौन जुड़े, मौलाना अहमद रजा खान से कौन जुड़े, अरे सबको साइड कर दो, ठीक है? अब आप अरबी जबान सीखें। अरबी जबान सीखने के बाद आप इन लोगों से पहले बल्कि इंडिया में शाह वलीउल्लाह एक चूंकि दीनी तहरीक के बहुत बड़ा नाम है, उनसे पहले चले जाए। उनसे पहले जो किताबें लिखी गई हैं चारों मज़ाहिब की, ठीक है, चारों फुक़हा के यहाँ, वो आप पढ़ें। शुरुआत करें, चूंकि इंडिया पाकिस्तान के यहाँ बर्रे सगीर में सबसे ज्यादा हनफी हैं, तो आप यहाँ शुरुआत करें उसूल फ़िक़्ह हनफी से। कौन सी किताब है, कोई किताब बताएं? अरबी में बता रहा हूँ। सबसे पहले आप पढ़ लें मसलन अल-मूजज़ फ़ी उसूल अल-फ़िक़्ह, उसके बाद पढ़ें आप उसूल अश-शाशी, उसके बाद आप पढ़ें नूरुल अनवार, उसके बाद पढ़ें आप हुकामी। नहीं, ये सब अरबी में भैया, उर्दू में नहीं, उर्दू वाली बातें नहीं करते हम। रिवायत तो हमारी सारी अरबी में, तर्जुमा में तो नहीं, ये सारी अरबी पहले पढ़नी है, उसके बाद ये सारी किताबें पढ़नी है। सारा अरबी में पढ़ने लग जाऊंगा तो फिर सीखते टाइम लगेगा। कोई बात नहीं। अल्लाह, अगर आप उससे पहले ही आपका इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला आपको अजर देगा, नहीं हुआ तो आपका इल्म आ जाएगा, इल्म बढ़ जाएगा आपका। नहीं, लेकिन उर्दू में ऐसी कोई नहीं है किताब जो हम पढ़ सकें। नहीं, मुतरजिम हो सकता है कि उसने अपनी बातें घुसा दी हो, गलत कर दिया हो, तो इसलिए मैं कहता हूं कि इन तमाम कंटेमिनेशन से हटकर सीधे अरबी से अपने आप को जोड़ें, ठीक? ये सारी किताबें पढ़ें। ये तो हो गया फ़िक़्ह हनफी में। फ़िक़्ह शाफ़ी में किताब रिसाला पढ़ें, इमाम शाफ़ी की खुद की लिखी हुई है, उन्होंने अपने उसूल बयान कर दिए कि भाई हमारे यहाँ ये उसूल है, ठीक है? इसी तरीके से आप दीगर मसालिक की, यानी जो फ़िक़ही मज़ाहिब हैं उनकी किताबें पढ़ें। मुहद्दिसीन का मनहज आपको देखना है, खतीब बगदादी की किताबें पढ़ें, ठीक है? इसी तरीके से क़वाइद फ़ी उलूम अल हदीस, आपको अगर वाकई समझना है कि मुहद्दिसीन का मनहज क्या है, क़वाइद फ़ी उलूम अल हदीस तकरीबन 650 सफ़ात की है। ये सारी किताबें मैंने आपको बता दी, ये पढ़ लें। जब ये पढ़ लेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि रिवायत का तसलसल क्या होता है। जी ठीक है, मैंने आपकी बात समझ ली है, लेकिन सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने अरबी में जो बात बताई ये तो बहुत मुश्किल है भैया, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, मुश्किल है तो थोड़ी नहीं सीखा जाएगा। चले ठीक है भाई, अब बहुत हो गया। चले ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़ सर, आपका बहुत शुक्रिया।